بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا سر، آج 23 مارچ 2012 ہے اور جمعے کا دن ہے، تو کچھ امپورٹنٹ کوسچنز آپ سے کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے غدیر خم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں میں خطبہ دیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو قرآن پاک کے بارے میں ترغیب دلائی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام کرنے، ان کا خیال رکھنے کے بارے میں فرمایا. تو اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وصی بنایا تھا، جبکہ ہمیں صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا، انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. تو وصی کے اعتبار سے آپ کا کیا کنسپٹ ہے؟ آپ نے ایک تو حدیث سکران جی بیان کر لی، ایک یہ کر وصیت کی بات کر لی. حدیث سکران مختصر میں اس کے بارے میں عرض کروں. بعض لوگوں میں یہ بھی ہے، انہوں نے روایتوں میں درج کر دیا کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہ بات کہی، مگر وہ نہیں درست بات. ہاں، یہ صحیح صرف یہ کہ غدیر قوم کے موقع پر ہی آپ نے یہ بیان فرمایا. اور اس سے ہمارے جو شیعہ دوست استدلال کرتے ہیں، اس پر میں نے ان سے کئی بات کہا کہ اگر موقع ہے اس بات کا کہ اہل بیت سے بھی تمسک کرو یا یہ خلافت کا معاملہ، تو یہ میدان عرفات میں آپ کرتے، جہاں سارا عرب جمع تھا وہاں بیان کرتے. اب سارے لوگ کوئی یمن کو چلے گئے، کوئی عراق کدھر چلے گئے، ادھر تو شام والے یا مدینہ والے ہی آئے، ان کے سامنے آپ نے یہ خطبہ دیا. وہ موقع آپ نے کیوں مس کر دیا جب ساری امت وہاں جمع تھی؟ وہ وہاں یہ ہدایت فرماتی. وہاں جو صحیح حدیث وہ آپ دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، آپ نے صرف کتاب اللہ کا کہا کہ میں تم ایک چیز چھوڑتا ہوں جس سے ہاں چلو جو ہے نا سنت وغیرہ کا وہ بھی حاکم وغیرہ کی روایتیں بس سارے ہی دیتے ہیں نا، کوئی نہیں. اصل بات جو تھی میں نے کہ تم نے کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں، اس کو پکڑ کر رکھو گے تو گمراہ نہ ہو. یہ جو خطبہ غدیر کا، اس میں بھی جو ہے نا تمسک کی بات کی، ہدایت لو اور نور ہے، وہ سارا قرآن کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ نے صرف نا حسن سلوک کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے آپ پر منکشف کر دیا تھا کہ بعد میں لوگ ظلم کریں گے. اذکرکم اللہ فی اہل بیت، یہ بات کہی کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کے بارے میں غلط طرف سے اختیار نہ کرنا. ہدایت کی بات جو نا جہاں آتا نا بعد رہتا ہوں یہ مسو کرو، وہ بھی نہیں صحیح ثابت ہوئی. نہیں، بات جو نا ٹھیک کرنی چاہیے. ہاں، کتاب جو ہے نا ہدایت کے لیے وہ اللہ کی کتاب ہے. بات باقی جو ہے نا کہ ان کے ساتھ کرنا، نیک سلوک کرنا. پھر ساتھ اس کے جو آتا کہ حضرت زید نے جب یہ بات بیان کیا، لوگوں نے پوچھا اہل بیت کون ہے، تو انہوں نے جب کہا عباس. اب جو شیعہ حضرات کا کہنا اس میں تو پھر 12 امام جو آل علی تھے ان کا وغیرہ یا امامت کی بات ہوتی. یہ تو کہا کہ یہ سارے اس میں داخل ہے جو آپ نے سکران میں کہا کہ میری طرف آل جعفر بھی ہے، آل عقیل بھی ہے. تو یہ خلافت وغیرہ سے یا یہ دین کے لیے تمسک کی بات نہیں، یہ صرف آنے والے واقعات کے بارے میں نا امت کو ذرا ہدایت پر. وہ جیسے علامہ مناوی لکھتے ہیں کہ امت نے اس کے بالکل برعکس کیا، جو آپ نے تاکید کی نا اس کے الٹ کیا کہ کچھ شہید کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے، کسی کو در بدر پھرایا گیا. ظلم تو محمد علی بہت کیا نا، آپ کی اس وصیت پر عمل نہ کیا تو ذکرکم اللہ بعد ظلم جو کر سکتے تھے نا وہ کیا. اور وہ ظلم ہی آج تک نا امت کو پھر ایک نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جن لوگوں کے دل زخمی ہیں کہ یا رسول اللہ کی اولاد کے ساتھ ان کلمہ گو نے کیا، بات ان کی بھی ٹھیک ہے. یہ دوسرے مسلمان ان کا لحاظ نہیں کرتے کہ ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں کسی سے، وہ بیچارے غمزدہ ہیں کہ حضور کے بعد یار ایسا کیوں سلوک کیا گیا، کوئی زہر سے مار دیا گیا، کسی کا سر قلم کر کے علاقوں میں گوایا گیا. اب یہ بات تو دل سود ہی ہے. ہم 1000 پردہ ڈالے، دل تو جلتا ہے کہ کلمہ گو کا یہ کام نہیں تھا. اور میں یہاں صرف ماہر القادری کا ایک شعر جناب نقل کر دوں گا. ان کے ہاتھوں سے لٹی باغ رسالت کی بہار، جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ. کافر مارتے نا تو اتنا دکھ نہ ہوتا، کلمہ پڑھ رہے اور پھر ایک آدمی جنت کے جوانوں کا سردار ہے تمہارے سامنے حدیث بیان کر رہا اور کہتا تمہارے اندر ابو سعید خدری جابر موجود، پوچھ لو. حضور نے یہ میرے بارے میں فرمایا نہیں
کس بنا پر مجھے قتل کرتے ہیں، مگر کوئی کسی نے نا رائے برابر اثر نہیں لیا، اس لیے وہ اہل بیت کے بارے میں تو صرف اتنا تھا کہ ان سے حسن سلوک کرنا، کتاب اللہ صرف ہدایت کے لیے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ اچھا میں کلیئر کرتا ہوں میرے بھائیو، یہ پلانٹڈ انٹرویو نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جینون mirza_95@yahoo.com پہ جو سوالات آتے ہیں یہ وہ سوال ہیں، ہم نے ان کو لکھا ایک ترتیب سے ضرور ہے، یہ پلانٹڈ انٹرویو نہیں ہے کہ بنا کے، ان کو ترتیب کے لیے ہم نے اس کو ایک انٹلیکچوئل جی شاہ جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امت میں جو پرابلم کریٹ ہوئی ہے، جس کو سقیفہ بنی سعدہ کا بھی نام دیا جاتا ہے، اور خلافت کا مسئلہ چھڑا ہے، تو اس میں اہل تشیع کا تو موقف یہ ہے، ان کے تو تمام اس پہ تقریباً ان کا اجماع امتی ہے شیعہ کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو واضح بنا دیا تھا، اور اہل سنت میں یہ ہے کہ اہل سنت یہ تو اکثر کہتے ہیں کہ کسی کو بھی نہیں بنایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں دے دی تھیں کہ جس سے واضح ہو رہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنیں گے۔ تو اس پہ تھوڑا آپ کا موقف جاننا چاہ رہے ہیں بہت سے لوگ کہ آپ کی اس میں کیا تحقیق ہے؟ دیکھیے میرے بھائیوں، میں نے اس کے اوپر اپنی تحقیق جو ہے نا 3 گھنٹے کے اندر ریکارڈ کروا دی ہے۔ اب یہی بات ہے، میں 3 گھنٹے دوبارہ تو نہیں اس پہ بول سکتا، میں اب اپنی بس مختصر سی اس کے اوپر ہی آپ کو جواب دے سکتا ہوں۔ میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 55B 55B، وصی رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ۔ وہ جو حدیث قرطاس اہل تشیع کی طرف سے اٹھائی جاتی ہے نا محرم کے دنوں میں، کہ حضرت عمر جو ہے وہ کاغذ قلم کے درمیان حائل ہو گئے تھے، اور وہ مسلم میں بھی ہے، اور امام مسلم لکھا، میں عوام الناس کے لیے لکھا۔ اور آپ بتائیے کہ شیخ زبیر صاحب نے آپ کو اور باقی اہل حدیث علماء نے کہا کہ حدیث قرطاس بیان کرنا حرام ہے۔ نہیں، حرام نہیں، انہوں نے کہا کہ کرنی نہیں چاہیے اس وجہ سے کہ پھر فتنہ پھیلے گا، فتنہ پڑے گا۔ تو امام مسلم جو ہے نا یہ فتنہ پھیلا گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ظاہر ہے کہ پھر آپ کو بخاری مسلم کے ترجمے ہی نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اب جب ترجمے کریں گے تو آپ نوٹس بنائیں گے کہ اب یہ والی حدیثیں پڑھنی ہیں، ہم سے نوٹس بنوائیں، عوام تو پڑھے گی، تو عوام پھر جواب لینے کے لیے آپ کے مولویوں کے پاس جائے گی، ویسے تو ان کے پاس انکمپیٹنٹ ہے، یہ جواب دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہتے ہیں باتیں نہیں کرنی چاہیے، ان کی کمپیٹنسی نہیں ہے، ہوئے کہ مینڈک ہے، اپنے فرقے کی باتیں پڑھی ہوئی ہیں، پھر لوگ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی آئیں گے، ہمارے پاس ہی آ رہی عوام الحمدللہ، سنیوں کی بھی اور شیعوں کی بھی۔ تو میرے بھائی وہ میں نے لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے، وصی رسول کون ہے، میرا یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ موقف ہے کہ وصی رسول نہ تو سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وعلیہم السلام، پھر کون ہے؟ بلکہ وصی رسول جو ہے قرآن پاک ہے، یہ میں نے ثابت کیا ہے ایز فار ایز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات از کنسرنڈ قیامت تک کے لیے۔ اس میں نے حدیث بھی بیان کی ہے، بڑی مشہور حدیث صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 4459، اور یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ میں جان بوجھ کے بار بار بولوں گا علیہ السلام تاکہ یہ علیہ السلام والا کیڑا ان کے دل سے نکل جائے۔ بخاری اور مسلم میں ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، سارے نیک بندوں پر سلام ہو۔ میں جس کو نیک سمجھتا ہوں میں علیہ السلام کہوں گا، کیونکہ میں تو نماز میں کہتا ہوں تو نماز کے بعد کیوں نہ کہوں۔ پھر جب ہم قبر رسول پہ جا کے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابا بکر اور یا عمر نہیں کہتے۔ پھر قبرستان میں بھی السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین کہتے ہیں، یہ علیہ السلام میں کہوں گا۔ میں شروع میں یہ کیڑا اس لحاظ سے نکال دوں، اور یہ صحابہ کی سنت ہے کہ وہ قبر رسول پر جا کے یہ چیزیں عرض کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 86 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ 75 ایئر زندہ رہے ہیں۔ ان سے سیدنا طلحہ نے پوچھا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآن پہ چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ اور صحیح مسلم میں جو حدیث ہے نا جی، حجۃ الوداع والا خطبہ، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، حیران کن بات ہے۔ 3950 نمبر حدیث ہے کتاب الحج چیپٹر میں، پورا خطبہ ہے، جابر بن عبداللہ سے وہ خطبہ بیان کیا، اور بیان کیا امام باقر علیہ السلام نے، امام جعفر کے جو والد ہیں اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر جو ہیں وہ ملنے کے لیے جاتے ہیں جابر بن عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو، وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں، تو ان کو جب پتہ چلتا ہے میرے نبی کا بچہ آیا تو وہ پروٹوکول دیتے ہیں، اور پھر ان کے سینے کے بٹن امام باقر کے کھولتے ہیں، وہاں پہ آئے گا محمد بن علی بن حسین، امام باقر کا نام تھا محمد بن علی بن حسین، علی بن حسین امام زین العابدین کا نام تھا۔ تو وہ ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں تو میرے نبی کا بیٹا ہے، تو جو مجھ سے پوچھے گا بتائے میں بتاؤں گا۔ تو حج کی سب سے لمبی حدیث 3950 نمبر صحیح مسلم کے اندر،
اب مجھے یاد 3950 ہی ہے، اور مشکات میں بھی آپ کو حج والے چیپٹر میں یہ شروع میں ہی مل جائے گی یہ والی حدیث. 2950 ہے یا 3950 ہے، بل وہ دیکھ لیجیے گا، چونکہ اب فی البدی گفتگو ہے اس طریقے سے بھی نمبر یاد نہیں رہتے. بال مشکات میں حج والے چیپٹر میں آپ کو پہلے نمبر پہ وہ حدیث مل جائے گی. تو اس حدیث میں جو خطبہ آیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ لفظ ہے حجۃ الوداع، ودا نہیں ہے، ودا، فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے. سنت کا ذکر مسلم میں نہیں ہے. یہ کھینچتان کے حسن درجے تک روایت ہے المستدرک للحاکم میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318 نمبر، کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت. میرے نزدیک تو کتاب اللہ بھی کافی ہے، کیونکہ سنت اس کے اندر داخل ہے نا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس حدیث میں کتاب اللہ کا ذکر موجود ہے. وصی رسول جو ہے وہ کتاب اللہ ہے، حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کے تحت. بہرحال جو پولیٹیکلی وصی رسول خلیفۃ الرسول، اسی دیکھیں ہم اہل سنت بھی خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق کو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وصی رسول نہیں کہتے ہیں، خلیفۃ الرسول یعنی آپ کے بعد خلیفہ چنے گئے. ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنا وصی کسی کو بنا کے جاتے پولیٹیکلی کس کو بناتے؟ انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ ابو بکر کو بناتے ہیں. پوچھا اس کے بعد، کہا کہ عمر کو. پوچھا اس کے بعد تو کہا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو. یہ حضرت اما عائشہ خود کہہ رہی ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں میرے باپ کو بنا کے گئے، مجھ سے سوال کیوں کرتے ہو؟ ٹھیک ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4460 نمبر. اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میری گود میں ہوئی ہے، آپ نے کسی کے لیے کوئی خلافت کی وصیت نہیں کی ہے. باقی جو انڈائریکٹ نکالتے ہیں نا جی مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ صرف حضرت ابوبکر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا ابوبکر سیدنا علی نے بھی نمازیں پڑھائی ہیں. اگر بخاری میں یہ حدیث ہے نا کہ ابو بکر کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو، تو مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے. مشکات میں بھی یہ موجود ہے حدیث، آپ کو سیدنا علی والے چیپٹر میں مل جائے گی صحیح سند کے ساتھ کہ علی کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو. تو یہ والا جو پروٹوکول والا معاملہ ہے، بلکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے پڑھی ہے. حضرت ابو بکر کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کبھی نہیں پڑھی، نہ حضرت علی کے پیچھے. یہ خصوصیت صرف ایک شخص کی ہے اس امت میں، عبد الرحمن بن عوف کی. تو اس طرح کی جزوی فضیلتیں لوگوں کو حاصل ہیں. البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ امت کے اجماع نے چنا. شروع میں سیدنا علی نے بیعت نہیں کی، بعد میں 6 مہینے بعد انہوں نے بیعت کر لی. بخاری مسلم کی احادیث ہیں. لہٰذا میں اسی بات کو حق مانتا ہوں کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو ہے وہ خلیفۃ الرسول ہے. اور اس میں جو سعد ابن عبادہ ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی ہے، تو ان کا اختلاف ہے. باقی پوری امت نے اتفاق کر لیا تھا. اور سیدنا عمر کی خلافت کے اوپر تو کسی نے پھر اختلاف نہیں کیا. شروع میں کیا بننے سے پہلے کہ حضرت ابو بکر کو آ کے سمجھایا، لیکن بعد میں سب کا. تو میرا یہ موقف ہے کہ پولیٹیکلی سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہی خلیفۃ الرسول ہے. غدیر خم پہ سیدنا علی کے لیے جو وصیت کی گئی تھی وہ وصیت تھی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے آپ نے. اور میں نے ابھی مسئلہ 156 ڈیٹیل غدیر خم پہ ریکارڈ کرا دیا ساری اسناد کے اوپر. وہاں پر اہل شام اور اہل مدینہ تھے، ان کو ڈرایا گیا تھا کہ علی کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، لیکن پھر باز نہیں آئے اور وہی معاملات ہوئے.